جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی دوستو، گزارش ہے کہ چینل انبیاء کے معجزے سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کا موضوع ہے خانہ کعبہ کی تاریخ۔ جی تفسیر حدیثی میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، خدایا میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سنتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسے کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جاؤ جہاں ہم نشان بتاتے ہیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چلے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی کعبہ کی جگہ سے سب سے پہلے پانی پر جاگ، پھر جاگ سے زمین کی ابتدا ہوئی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے وہاں اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کے ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا، کوہ لبنان، کوہ طور، جودی، ہرا اور طور زیتا سے بنیاد بھر کر نشان کے لیے ہے، ہر 4 طرف کو دیوار اٹھا دی۔ اس طرح منہ کر کے آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ بیت المعمور کو اس بنیاد پر رکھ دیا گیا، طوفان نوح میں بیت المعمور کو اٹھا لیا گیا اور کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی اور لوگ یہاں آتے رہے اور برکت کی دعا مانگتے رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑا اور یہاں آبادی ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبہ کی تعمیر کرو۔ ایک بادل کا ٹکڑا بھیج کر کعبہ کی حد کو واضح کیا گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے خط کھینچ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے زمانہ کی بنیادوں پر ہی عمارت تعمیر فرمائی۔ کعبہ شریف کی بلندی 9 ہاتھ، رکن اسود سے رکن شامی تک 33 ہاتھ، رکن غربی سے رکن یمنی تک 31 ہاتھ اور رکن یمنی سے رکن اسود تک 20 ہاتھ، رکن شامی سے رکن غربی تک 22 ہاتھ، یعنی کعبہ اس وقت مستطیل تھا لیکن طویل اور عرض کی ایک ایک دیوار معمولی چھوٹی تھی۔ دروازے 2 بنائے گئے تھے جو زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور زنجیر وغیرہ نہیں تھی، بعد میں زنجیر لگائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتھر گارا وغیرہ دیتے تھے۔ سبحان اللہ، کس شان سے اللہ کا گھر تعمیر ہوا، اللہ کا نبی ہی معمار اور اللہ کا نبی ہی معاون۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد، آپ کی تعمیر کے بعد جزوی طور پر مختلف اوقات میں تعمیر ہوئی۔ ایک مرتبہ اسے تعمیر کیا گیا، اس کے بعد قصی بن کلاب نے اس کی تعمیر کی جس میں چھت درخت مکل کی لکڑی کی بنائی، جس پر بجائے تختوں کے خرمے کی لکڑی ڈالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لازمی شیئر کرنا، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور دوستوں کو ویڈیو شیئر کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔